السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہایت قابل احترام پرنسپل صاحب کالج حاضہ، معزز اساتذہ کرام، کالج کا اسٹاف، انتظامیہ، عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے یہ بات نہایت قابل فخر ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنے کی جسارت کر سکا ہوں یا کرنی ہے. یہ بہت نازک موضوع ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ عجب درگاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا. فرمایا کہ یہ عجیب بارگاہ ہے کہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی اس بارگاہ میں اپنا سانس کھینچ کے کھڑے ہوتے ہیں. بہت بڑی جسارت ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہزار بار گر بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی سے. اگر ہزار مرتبہ بھی میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھوؤں، پھر بھی آپ کا ذکر اس زبان سے کرنا میں انتہائی بے ادبی سمجھتا ہوں. لیکن حکم ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، اور نہ صرف ہم نے ذکر کرنا ہے. ان کا اسم پاک ہی محمد ہے. محمد کے معنی عربی زبان میں تعریف کیا ہوا. کیا خوبصورت نام ہے جو اس سے پہلے نوع انسانی میں کسی کو نہیں دیا گیا. اور معنی اس نام کے ہیں تعریف کیا ہوا. کیا خوبصورت مصداق بنایا اللہ نے آپ کو اس اسم پاک کا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. یعنی ہندو بھی حالانکہ غیر مسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کئی نعتیہ دیوان لکھ چکے ہیں. ایک ہندو شاعر کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں. جس ہستی کی غیر مسلم بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، کیا ہم اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ایک کافر کے دل میں بھی خدا نے اس کے لیے محبت ڈالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہمارا تعلق کیسے استوار ہو، اس کے دو ڈائمنشن ہیں.
پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہو، غائب کا چاہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام نوع انسانی سے بہتر نہیں ہو جاؤں، افضل نہ ہو جاؤں اور سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کریں، اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ایمان کی تکمیل کی ایک شرط سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اب آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس پہ کوئی دلیل بھی دینی پڑتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کو واقعی محبت ہے۔ تو محبت کے ثبوت کے لیے ان کی سیرت پاک پر چلنا، یہ دوسرا ان کی ذات پاک سے ہمارا تعلق کا ڈائمنشن ہے، ان کی مبارک سیرت پر چلنا۔ آج دیکھیے ہماری زندگیوں میں ان کی سیرت کے پہلو نہیں ہیں۔ محبت کا یہ عالم کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ نے کہا، ان کی زوجہ نے، کہ واہ حسرتا ہو، کہ افسوس بلال ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یوں کہو واتوبا ہو، کہ آہا خوشی کی بات، اور پھر فرمانے لگے غدا نلقی الاحبہ بمحمد وحزبہ، کل ہم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور اپنے قریبی عزیز دوستوں سے ملاقات کریں گے۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مگر وہ بلال کے حبشی زادہ فقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، کرتی ہے یہ اسود و احمر میں اختلاط، کرتی ہے یہ غریب کو ہم پہلو امیر۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا، صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ اور اپنی امت سے۔ افسوس کہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی۔ شاہ روم کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش ہوا تو اس وقت کی سپر پاور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو شاہ روم نے، ہرقل اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا لو كنت عنده لغسلت قدميه۔ اپنے نبی کو پہچانیے۔ سپر پاور کے حکمران نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر میں ان کی زیارت کر لوں، اگر اس نبی پاک کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میں ان کے پاؤں دھو لوں۔ یہ الفاظ کہنے بھرے دربار میں اتنے آسان نہ تھے، لیکن روب پڑ گیا ایک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا روب لوگوں کے دلوں پہ ڈالا ہے۔ کیا ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ جنہوں نے ہمیں علم سکھایا، سب سے بڑا احسان ہم پہ کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. آج دنیا حیران ہے کہ پہلا لفظ ہی تعلیم کا تھا. اقرأ، پڑھیے. آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، یعنی جو پہلا لفظ قرآن کریم کا نازل ہوا وہ تعلیم کی اہمیت کی طرف غمازی کرتا ہے. اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ایک یہ بہت ہائی لیول کا ان کا مسٹیکل ایکسپیرینس تھا، تو فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے اقرأ، فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. عربی زبان کی فصاحت و بلاغت دیکھیے. پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں. انسان کو علق سے پیدا کیا. علق کے ایک معنی جمع ہوا خون، دوسرے معنی علق کے جونک بھی ہیں. جونک، آپ نے جونک دیکھی ہوگی، لیچ جس کو کہتے ہیں. عام طور پہ جانور ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ ایسے لٹک کے خون چوس رہی ہوتی ہے، اس کو لیچ کہتے ہیں. علق کے ایک معنی یہ بھی ہیں. تو آپ اس پہلو سے بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو لیچ لائک ماس سے پیدا کیا. ایسے رحم مادر میں اس کی جو تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، ابتدائی مرحلے میں، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے لٹکی ہوئی چونک. اور ایک تیسرے معنی علق کے عربی زبان میں محبت. علاقہ بھی اسی سے ہے، تعلق بھی اسی سے ہے. یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو خمیر محبت سے پیدا کیا. ایک لفظ ہے، کتنا کمپریہنسو ہے، اور اس میں کتنے معنی کی وسعت اور ندرت پائی جاتی ہے. فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، انسان کو خمیر محبت سے پیدا کیا، انسان کو تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں لیچ کی طرف لٹکا ہوا پیدا کیا. اقرأ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب اتنا کریم ہے، اتنے کرم والا ہے. وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے اپنے کرم کی انتہائیں کر دی کہ انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. اپنے جیب میں ہر وقت قلم رکھیے. قرآن کی ایک سورت کا نام بھی قلم ہے، سورۃ القلم. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی میں نالج اور ٹولز آف نالج کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ اسلام کی نظر میں علم کی کتنی اہمیت ہے. لیکن علم جب انسان کی شخصیت پہ اثر نہ کرے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ علم انسان کو تہذیب سکھائے، انسان کی شخصیت کی تعمیر کرے، انسان کا تزکیہ نفس کرے، انسان کو انٹرنل پیوریفیکیشن اور اس کی پرسنالٹی کو دیتے ہیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ سب کچھ کیجیے
آپ سائنٹسٹ بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، آپ عالم دین بنیے، آپ سب کچھ بنیے، لیکن اللہ اور اپنی حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا۔ کیوں؟ انسان اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ ہمارا مصور ہے، چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام المصور ہے۔ کیا معنی؟ یعنی آرٹسٹ بھی ہے اللہ۔ نہ صرف اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا آرٹسٹ اور ڈیزائنر بھی ہے۔ کیا ہم صرف خدا کی مخلوق ہیں؟ ہم خدا کی مخلوق تو ہیں ہی ہیں، لیکن خدا کی تخلیق کا شاہ بھی ہے اور ہم اس کی تخلیق کے ماسٹر پیسز ہیں۔ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، عظیم، یعنی اس کا ماسٹر پیس ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدا کی تخلیق کے شاہکار ہیں؟ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ پہنچا جو اپنے آپ کو تو پہنچا تیرے تئیں۔ شاعر کہہ رہا ہے پہنچا جو اپنے آپ کو تو پہنچا تیرے تئیں، ثابت ہوا کہ میں آپ ہی اپنے سے دور تھا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، سیلف ریئلائزیشن، اور اس کے بعد سیلف ڈسکوری بعد کا پروسیس ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو دریافت کریں گے کہ میں کون ہوں۔ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ تن کی دولت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آپ من کی دولت کو کے حصول کی فکر کیجئے، اور یہاں جب آپ آئیے تو یہ سوچئے کہ یہاں میں اس درجہ کی تعلیم حاصل کر پاؤں کہ میری فکری اور روحانی تربیت دونوں ممکن ہو سکے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے پاس کوئی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں، کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن کیا ہوا پھر؟ بقول الطاف حسین حالی، درفشانی نے تیری پتھروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ہماری پہچان انسانیت میں بنا دی۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز، اب ہارورڈ یونیورسٹی کا بڑا نام ہے، وہاں کا جو اسکول آف لا ہے، انہوں نے دیوار پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے ہٹانے پہ مجبور نہ کرے،
تم انصاف سے کام لو۔ تقویٰ کے سب سے قریب جو شاہراہ ہے وہ انصاف اور عدل کی شاہراہ ہے۔ تقویٰ کے حصول کا جو شارٹ کٹ ہے وہ عدل اور انصاف ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کی قدر کیجیے، قرآن کو غور سے پڑھیے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ہونی ضروری ہے۔ جب ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، ایک بہت خوبصورت بات کی ہے علامہ اقبال نے، فرماتے ہیں سحر با ناقہ گفتن نرم تر رو، تیرا کہ خستہ و بیمار و پیرس۔ فرماتے ہیں میں نے سحری کے وقت اپنی اونٹنی سے عرض کیا، میری اونٹنی حجاز کی وادی کی طرف روان تھی۔ میں نے اونٹنی کو مخاطب کر کے کہا نرم تر رو، آہستہ چلو، جانتی نہیں کہ آپ کا سوار بیمار، خستہ اور بوڑھا ہو چکا ہے۔ قدم مستانست چندان که گویی به پایش ریگ این سحر و حریر است۔ فرماتے ہیں جب یہ بات عرض کی اونٹنی سے تو اونٹنی نے اور مستانہ وار قدم اٹھائے اور میرے کانوں میں ایک پیغام دے گئی کہ میں کیا کروں، اس صحرا کی ریت ہی ریشم ہے، میرے پاؤں جمنے ہی نہیں پاتے۔ سحری کا وقت، حجاز کی وادی، اونٹنی کا سفر اور صحرا کی ریت کو ریشم سے تشبیہ دینا، اسے محبت رسول اور عشق رسول کہتے ہیں۔ یہ سارا امیجینیشن ڈیولپ کرنا کہ ایک اونٹنی پہ میں رواں حجاز کی وادی کی طرف جا رہا ہوں اور اونٹنی مستانہ وار قدم اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بپایش ریگ این سحر و حریر است، کیا کروں، پاؤں چلنے نہیں پاتے، اس صحرا کی ریت ہی ریشم ہے۔ اس درجے کا عشق اور محبت۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ حکیم الامت آپ ہیں، آپ کیسے حکیم الامت بنے؟ فرمایا بہت آسان ہے، آپ بھی بن سکتے ہو، 1 کروڑ مرتبہ۔ فرمایا میں نے ان کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا ہے، آپ بھی ایسا کر لو، آپ بھی بن جاؤ۔ پڑھا نہیں، پیش کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، درود پاک پڑھنا اور اس کو پیش کرنا بہت فرق ہے۔ یعنی محبت کرینے سے، لطافت سے، بہت ڈیلیکیسی سے، بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ان کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرنا، اپنے آپ کو روحانی طور پہ ان کی بارگاہ میں محسوس کرنا کہ میں ان کے روضے پہ حاضر ہوں۔ میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ جا کر، میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ جا کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کاش یہ اجزائے زیست وہیں پہ رہ جاتے، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ محبت رسول اس قدر عظیم دولت ہے، آپ جان نہیں سکتے کہ علامہ جیسے شاعر کو حکیم الامت بنا دیا، شاعر بھی بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں آبرو ما سے نام مصطفیٰ، فرماتے ہیں سچ پوچھو تو میری عزت و آبرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ ان کی محبت کے وسیلے سے ملا ہے۔ یہ محبت اتنی عظیم دولت ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا التماس کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔
وہ ذرہ بھی صحرا ہے، وہ قطرہ بھی کلثم ہے، وہ بہت ہے۔ اگر اللہ ہمیں عطا کر دے، مانگتے رہیں اللہ سے۔ اور پھر مجھے یاد آیا، حضرت قدسی ایرانی ایک شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم زان کے نسبت با سگے کوئے تو شد بے ادبی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی نسبت ان کی گدی کے کتے سے کی ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ڈر لگا ہے کہ میں نے کہیں آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کر لی، آپ کی گلی کا کتا اور میں۔ یہ وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت قدسی ایرانی فرماتے ہیں ما ہمیں تشن لبانیم بدوی آب حیات، رحم فرماز کہ صحت بھی گزرت تشن لبی۔ فرماتے ہیں ہم سب پیاسے ہیں اور آب حیات آپ ہیں، آپ کو پی کر ہم نے حیات جاودانی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ کچھ مہربانی کرم فرمائیے کہ ہماری پیاس تو حد سے بڑھی جا رہی ہے۔ اس درجہ کی محبت ان حضرات کو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن جامی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں کہ قدموں کا غبار نصیب فرمائے جو ہماری زندگی کے لیے سرمایہ زیست بن جائے۔ وہ فرماتے ہیں بہت خوبصورت، تنم فرسود جام پاراس ہجران یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آباراس سیاں یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرا دل گناہوں سے اٹا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اس سیاہ روحی کو لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ فرما رہے ہیں ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، اور میرے ان گناہوں کی سیاہی سے میری زندگی کا دن بھی رات بن چکا ہے۔ بہت پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ لیکن صرف لفظ نہیں، ریگریٹ بھی کرنا ہے، اپنے من سے آواز آئے پشیمانی کی اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کے خدا کی دنیا میں داخل ہو جائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ یعنی نفس کی دنیا کو خیر بات کہہ کے خدا کی دنیا میں داخل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفس پہ کنٹرول، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے نا، خدا اس سے ہی کوئی بڑا کام لیتا ہے۔ یاد رکھیے جو اپنے نفس کا غلام ہو اس کو کبھی بھی زندگی میں کوئی مقام نہیں ملا کرتے، بلکہ بس نفس کے زندہ میں ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کوئی مقام اگر حاصل کرنا ہے تو یاد رکھیے نفس کی دنیا سے گزر جائیے، خدا کی دنیا میں داخل ہو جائیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ،
وما بين رجليه عظما له الجنة. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرمایا جو آدمی مجھے گارنٹی دیتا ہے جو دوست کے جبڑوں کے درمیان زبان کا ٹکڑا ہے اس کی حفاظت کی، اور وہ مجھے گارنٹی دے دے اپنے شرم و حیا کی حفاظت کی، ایک زبان کی حفاظت کی اور اپنے شرم و حیا کی حفاظت کی، فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دو ہی باتیں کی، زبان کی حفاظت، شرم و حیا کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت. کردار پہ آنچ نہ آنے پائے، حیا پہ آنچ نہ آنے پائے. یہ تو ایک بہت نازک آبگینہ ہے. یہ جب انسان سے ردائے حیا، جو حیا کی عفت کی جو چادر ہے وہ سرک جائے نا، پھر انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، حیوانیت انسان کا منہ چڑھاتی ہے. حیا بہت بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خاص کوالٹی اور ایک خاص بات ہے، اور میرے دین کی جو ایک خاص بات ہے وہ حیا ہے. یاد رکھیے، اپنی سوچ میں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کیجیے. خدا علم کے دریچے آپ پہ کھول دے گا. علم آپ کو روحانی طور پہ آپ کو ایسا انٹیوشن عطا کر دے گا کہ نالج آپ کے اوپر ریویل ہوگا. اپنی سوچ کی، اپنے خیالات کی حفاظت کیجیے، اپنی تھاٹس کو کنٹرول کیجیے. پازیٹیو سوچیے، ہمیشہ آپ کی زندگی بن جائے گی. جب انسان کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کے خاص دروازے کھول دیتا ہے. بہت لوگ پریشان ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل تو اتنی جہالت ہے نا کہ جی فلاں آدمی نے میری بندش کر دی. کیسی جاہلانہ اور احمقانہ باتیں کہتے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. یہ نہیں سوچتے کہ بندش جو ہے وہ ہم نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کی طرف سے بندش ہوئی. کیا کسی کو خدائی اختیارات مل گئے کہ اس نے بندش کر دی؟ اپنی اعمال ہیں جن کی وجہ سے خدا کی دنیا سے بندش ہوئی ہے. آج ہم ٹھیک ہو جائیں، خدا کی دنیا کے فیصلے بدل جائیں گے. علامہ مرحوم نے بہت اچھی بات کہی. فرماتے ہیں رن سے باری کش بحرف مسمرس تو اگر دیگر شبی او دیگرس. فرماتے ہیں بڑی باریک بات ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ ایک مخفی ہے ایک نقطے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم بدل جاؤ گے، فرماتے ہیں خدا کے فیصلے بھی تمہارے ساتھ بدل جائیں گے. آج ہم خود نہیں بدلنا چاہتے. کوئی پریشان ہے، کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن کے شکار ہیں، کوئی کیا ہے، کوئی کیا. لیکن ان تمام دکھوں کا مداوع انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب ہم بدل جائیں گے خدا کی دنیا کے فیصلے یقیناً ہمارے ساتھ بدل جائیں گے. نمبر ایک بات جو بہت ضروری ہے، تہیہ کر دیجیے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور تبدیلی جو ہے وہ انسان کی سوچ اور من میں آتی ہے. جب سوچ اور من میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بہت کرم ہو جاتے ہیں. دوسری بات، درود پاک محبت سے ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے. گلہائے عقیدت بہت اچھی ایک نعت کے کچھ اشعار مجھے یاد آئے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی نعت ہے. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا غلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا. جس کشتی پہ بیٹھا ہے نا سفینہ انسانی، جو ایک کشتی پہ بیٹھے ہیں وہ کشتی ہی ٹوٹی پڑی ہے. آج کنڈیشن کا پتہ ہے نا دنیا کی، جس تباہی کی دہانے کی جانب دنیا بڑھ رہی ہے. شکست کشتی ہے تیز دھارا
یہ فتنوں کے دھارے دجالی فتنوں کے ہمارے سامنے ہیں نا. شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی ملا ہمارا، تمہیں محبت سے کام لے لو. نہیں کوئی ملا ہمارا، تمہیں محبت سے کام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم، دکھی دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستارے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ کھڑے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو. میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ جانتے نہیں ہیں کہ عشق رسول سے انسان کی شخصیت کتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کی شخصیت سمجھ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی خود بہت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ نے، ان کی نگاہ لطیف نے لاکھوں کی زندگیاں بدلی تھیں. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نثر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو کیا آج امت مسلمہ کی مردہ روح، اس کو حیات نور نہیں مل سکتی اگر وہ دربار رسالت سے اپنا کنیکشن قائم کر دیں؟ ان کی نگاہ، کیونکہ جب آپ درود پاک پیش کرتے ہیں نا، تو وہ درود پاک قبر مبارک میں ان پر پیش کیا جاتا ہے. لِأَنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، حدیث کا بھی آپ کو یاد کرے گا. قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. آج لوگ پریشان ہیں، طلباء ہیں وہ پریشان ہیں کہ جی ہماری اسٹڈی جو ہے مشکل ہے، یہ ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ تیاری ضرور کیجیے، اپنے امتحانات کی تیاری کیجیے، لیکن اپنے آپ کو بھی اسٹڈی کیجیے. بکس میں سب کچھ نہیں ملتا، اپنے دل کی کتاب کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ کی کتاب دل پہ لکھے ہوئے جو اوراق ہیں، ان پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. اپنے من کو پاک کیجیے، اپنی سوچ کو پاک کیجیے. جب آپ کا من اور سوچ پاک ہو جائیں گے تو اللہ آپ پہ علم کے دروازے کھول دے گا. علم کی ایک نئی دنیا سے آپ کو روشناس کرائے گا. وہ آپ کی انٹرنل پیوریفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنا آئینہ اس کو کتنا صاف کیا ہے. انسانی دل خدا نے آئینے کی مانند بنائے ہیں. ان آئینوں پہ جب گناہوں کی گرد پڑ جاتی ہے تو عکس دھندلا جاتے ہیں. کوشش کیجئے اپنے ان آئینوں کو صاف کیجئے اور ان آئینوں کو تھوڑا سا توڑیے. مجھے علامہ کا شعر یاد آیا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ کہتے ہیں اس آئینے کو بہت بچا کے رکھو، بہت سنبھال کے رکھو، اور اس کے اوپر گرد ہے اس کو ہٹاتے رہو. اور اس آئینے کے اندر جب شکستگی آ جاتی ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے، تو آئینہ ساز یعنی خدا کی نظر میں اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. آئینے، عام آئینوں میں شکستگی عیب ہوتا ہے، لیکن دلوں کے آئینے جب ان میں شکستگی آ جاتی ہے تو خدا کی نظر میں قیمتی ہو جاتے ہیں.
یعنی جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کی دنیا کے سامنے عاجز کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اس کے در میں سجدہ عبودیت ادا کرتا ہے، نماز کو اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑیے، نماز کو بوجھ بھی مت سمجھیے۔ میں آپ کو سیرت بتا رہا ہوں، یہ نماز ایک اتنی عظیم دولت ہے کہ اس نماز کے ذریعے یہ 5 ٹائم میٹنگز ہیں آپ کی خدا کے ساتھ، 5 میٹنگز ہیں، یہ نماز نہیں ہے صرف، یہ خدا کے ساتھ آپ کی 5 میٹنگز ہیں۔ ان میٹنگز کا میگنیچیوڈ جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتنی عظیم میٹنگ ہے۔ آپ اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ خدا سے بات چیت کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز آپ کے لیے ایک اسپریچول ڈسکورس ہے، اس نماز کے ذریعے آپ خدا تک پہنچیں گے۔ نماز کا 5 وقت اہتمام کیجئے، اپنے اخلاق، جھوٹ زندگی میں کبھی نہ بولیے، اور اپنے اعمال کا احتساب کیجئے۔ ٹائم کتنا باقی ہے یا مکمل ہو گیا؟ جی، ایک حدیث میں، بڑی اہم حدیث آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ حدیث بات میں آتا ہے، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والجاہل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ فرماتے ہیں کہ نہایت اسمارٹ ہے وہ آدمی، وہ بہت ہی ذہین ہے، جینیس ہے، بہت ہی جو ہے نا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جو آدمی اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو اسیس کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے ہیں، زندگی اسی میں برباد ہو جاتی ہے۔ سیلف ججمنٹ، یہ سیلف اسیسمنٹ، اپنے آپ کو اسیس کیجئے کہ میں کون ہوں، میری زندگی جو ہے نا کس رخ پہ جا رہی ہے۔ روزانہ کی بیس پہ رات کو سونے سے پہلے صرف 5-10 منٹ کے لیے ہی اپنی اسیسمنٹ کر لیجیے۔ صرف 5 منٹ کے لیے رات کو سونے سے پہلے بستر پہ اپنی اسیسمنٹ کیجیے، میرا دن آج کا کیسے گزرا، کیا میرا دن سامنے آنکھیں بند کر کے دل کی حضوری کے ساتھ ان کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جس نے بھی تحفہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں کوئی تحفہ دیا ہے۔ تو کیا جو آدمی درود پاک کا تحفہ پیش کرے گا تو وہ کوئی خاص تحفہ اسے عنایت نہیں فرمائیں گے؟ ملے گا ضرور، لیکن تحفے کی آس میں بھی درود مت پڑھیے، محبت میں پڑھ لیجیے بس۔ یہی تحفہ ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی درود پاک پڑھنے کی۔ ایک درود پاک محبت سے پڑھیے، درمیان میں کوئی نعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ وہاں حاضری لگ جائے، محبت شوق سے۔ دوسری بات جاننا بڑی ضروری ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بہت سارے جھگڑے ہیں، درود پاک اپنے گھروں میں روزانہ اکٹھے ہو کے سب مل کے پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو گھر کے افراد اگر مل کے درودوں کا گلدستہ ان کی بارگاہ میں روزانہ پیش کریں گے تو آپ کے گھر پہ ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ایک ہی دوسری بات، نماز محبت سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے، اور دعا خاص طور پہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ سے رو رو کے مانگا کریں۔ دعائیں جو ہیں نا وہ بہت اثر دکھاتی ہیں، جلد یا بدیر۔ علامہ کہتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، دیتے ہیں جواب آخر۔ بالآخر یہ نالے خدا کی دنیا تک پہنچ کے اثر انگیز ہوتے ہیں اور خدا کی دنیا سے
بندے اور خدا کے درمیان کہ وہ ایک ٹاکسٹی کریٹ ہوتی ہے آپ کے لیور میں، اس گریج کی وجہ سے اور اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. تو ان ٹاکسن کی وجہ سے آپ کو ایک اسپریچول ڈیٹاکس چاہیے ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو وہ بتا دیے ہیں، ایک درود پاک ہے، نماز ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے. یہ سب جو ہے نا اسپریچول ڈیٹاکس ہے. آپ کی باڈی کا ڈیٹاکس ہوتا ہے اور فزیکل باڈی بھی ڈیٹاکس ہو رہا ہے، مینٹل بھی اور اسپریچول بھی. تو یہ ایک ٹرائنگل ہے، باڈی، مائنڈ اینڈ سول. تو تینوں کا تزکیہ ہو رہا ہے پازیٹیو تھنکنگ سے، درود پاک سے، اچھی سوچ سے، اچھے اخلاق سے. یہ انسان کی سوچ پاک ہو رہی ہے. دوسرا ایک اہم امر یہ ہے جس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرنا. سوچ کو کبھی بھی پلوٹ نہ ہونے دیں. یہ جو اسپریچول پولوشن ہے نا، یا جو یہ جو ہے انسان کی جو مینٹل پولوشن ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی کو کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتی. اپنی سوچ کو پلوٹ نہ ہونے دیجیے، اپنی نظر کو پولوشن سے بچائیے، اچھا دیکھیے، اچھا سوچیے، اور اللہ کے آپ پہ بہت کرم ہو جائیں گے اور آپ زندگی کے ہر موڑ پہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. آپ کی سوچ، میں ایک جملے میں اگر کہوں نا تو یو آر وٹ یو تھنک. مشکور ہوں پرنسپل کالج ہاسا چنگیز خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، یہاں بلایا اور مجھے یہ اس کا موقع فراہم کیا کہ میں سیرت مطہرہ پہ کچھ الفاظ کہنے کی جسارت حاصل کر سکوں. تمام طلباء اور طالبات کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے انہماک سے اور غور سے، اور میں کالج کا ڈسپلن بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ترتیب سے، اور میں کالج کی جو اسٹاف ہے، پروفیسر حضرات ہیں، سب کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت خوبصورتی سے اس محفل کو سجایا ہے اور بہت ڈسپلن کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے. کالج کے جملہ اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محنت سے یہ تقریب جو ہے وہ رونما ہوئی ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. تمام طلباء اور طالبات کو ان دنیاوی اور اخروی منازل میں میرے سمیت سب کو کامیاب فرمائے. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کر لیجیے آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد فی الاولین وصل علی سیدنا محمد فی الآخرین وصل علی سیدنا محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین وصل علی سیدنا مولانا محمد فی کل وقت وحین وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنية مرية لا نظمأ بعده أبدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولأعمامنا ولعماتنا ولإخوالنا ولخالاتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ یہ کالج ہاسا کے طلباء اور طالبات کو یا اللہ ان کی حقیقی منازل میں ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے. یا اللہ ان کے بیٹھنے کو یہاں قبول فرما. یا اللہ ان سب کو دین اسلام کا داعی بنا دے. یا اللہ ان سے دین کا عظیم کام پوری دنیا میں لے لے. یا اللہ یہ جو پروفیسر حضرات ہیں، خصوصاً پرنسپل صاحب جو انتہائی جان فشانی کے ساتھ اس کالج میں محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مساعی کو اپنی بارگاہ جمال میں قبول فرما دے. یا اللہ ان کے اس صدقہ جاریہ کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے. یا اللہ کالج کی انتظامیہ میں جتنے بھی افراد اس کالج میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی محنتوں کو ثمرگار کر دے، سب کے حال پہ اپنا کرم فرما دے. خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم جنہوں نے انتہائی محنت
فرمائی. اس کالج کے بیان کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے اور اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں نہایت بلند فرما دے. ان کی قبر کو یا اللہ پھولوں کا اور خوشیوں کا باغ بنا دے. یا اللہ ان کے حال پہ خصوصی کرم فرما. قبر، حشر، پلسرات، برزخ کی ساری منازل کو ان کے لیے آسان فرما دے. اور یا اللہ انہوں نے یہ ایک چمن بنایا ہے اور اس کی آبیاری انہوں نے کی ہے. یا اللہ اس صدقہ جاریہ کو ان کے حوالے سے قبول فرما دے. یا اللہ ان نسلوں کو، ان نوجوان بچوں کو اور ان بچیوں کو یا اللہ دین کا حقیقی معنوں میں داعی بنا دے اور پورے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما دے. اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے ان کو قبول فرما دے. یا اللہ ان سب کے حال پہ کرم فرما دے. یا اللہ ان بچوں کی سوچوں کی، ان کے خیالات کی، ان کی حیاؤں کی، ان کی شرم کی یا اللہ حفاظت فرما دے. یا اللہ اس نسل کو یا اللہ ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی تعمیر کے لیے یا اللہ قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرما. یا اللہ ہمیں اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ امت مرحوم کے حال پہ رحم فرما دے. ملک پاکستان کی یا اللہ سرحدوں کی نظریاتی، فکری اور یا اللہ جسمانی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوات والتسلیم وبرحمتک یا ارحم